من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز علماء ملت اسلامیہ، شورائے اسلام، حاضرین بزم عقیدت و خلوص کے ساتھ آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا سید عالم نور مجسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر ہدیہ درود پاک پیش فرما لیں۔ اللہم سیدنا مولانا محمد وعلا آلہ مولانا محمد۔ اللہم وعلا آلہ مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قد افلح من زکاہا، تحقیق کہ وہ فلاح پا گیا جس نے دل کو صاف کر لیا، جس نے اپنے من کو سوچھ کر لیا، وہ فلاح پا گیا۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام ہے حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اپنے زمانے میں وہ اتنا مشہور تھے کہ عرب عجم میں لوگ ان کا چرچا کرتے تھے، ان سے بھالو باسا کرتے تھے۔ ہماری کوتا بوجھ رہے ہو نا بھائی، کوئی اسویدھا تو نہیں نا؟ যদি অসুবিধা হবে তো বলবেন, আমি বাংলার মাধ্যম বোঝাতে চেষ্টা করব, ঠিক আছে? হ্যাঁ, চিন্তা করবেন না। अब बेशी देर हम ही करबो ना, बिष्टी उष्टी भी हो गया, तुम लोग भी कुछ मन बहुत अच्छा नहीं लग रहा है तुम लोगों का। क्या भाई सुनबेन? मन से सुनेगा, जबरदस्ती तो नहीं बैठा है, हैं? अच्छा तो सुनो, हजरत मालिक बिन दीनार रजी अल्लाह ताला अन्हु, इनका शोरा इल्मी दुनिया में, अमली दुनिया में बहुत चर्चा। अब जहां जाते तो उनके हाथ पे लोग मुरीद होते, बड़ा एहतराम करते, कोई हाथ चूमता, कोई कपड़ा चूमता, कोई जूता उठा के सर पे रख लेता, भीड़ लगी रहती, मेला लगा रहता। लेकिन एक मर्तबा एक अनजाने शहर में चले गए, उस शहर का नाम था बसरा, वहां कभी वो गए नहीं थे। अब जब बसरा शहर में पहुंचे, ये इराक में है, जहां बगदाद शरीफ है, वहां से 500 किलोमीटर दूर है बसरा। बड़ा तारीखी हिस्टोरिकल सिटी है। राबिया बसरिया का नाम सुना है ना? हसन बसरी का नाम सुना है? ये लोग सब वहीं के थे, ठीक है? तो आप वहां जब पहुंचे तो सुबह सुबह का टाइम था, दुकानदार आके दुकानें खोलना चाहता था। तो एक फल मर्चेंट जो था, फल बेचने वाला, तो वो भी अपनी दुकान को सजा रहा था। तो फल बेचने वाले को आपने देखा होगा, अनार है तो कपड़े से घिसेगा, सेब है तो कपड़े से घिसेगा, संतरा है तो घिसेगा, चमका चमका करके लगाता है साइज में, ठीक है? और ऐसा पिरामिड बना देता है बिल्कुल। वो यही काम कर रहा था फल वाला। आपकी नजर एक फल पे पड़ी, उस फल का नाम है अंजीर। बंगाल का आदमी उसको नहीं जानता है, लेकिन मैं तुम्हें समझाने के लिए बता दूं, क्योंकि यहां डूमर होता है, डूमर, तो डूमर की तरह होता है अंजीर, लेकिन डूमर अलग होता है, अंजीर अलग होता है, ठीक? ये वो फल है कि आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत में आपका लिबास उतरा था, जन्नती लिबास जब आपका उतर गया तो आपको लज्जा आई थी, तो जल्दी से वहीं पास में जो गाछ था
وہ اسی انجیر کا گاچھ تھا، اسی کے پتے سے اپنے بدن کو آدم و حوا نے ڈھک لیا تھا. ٹھیک، انسان کی فطرت میں لجا ہے، اب وہ چاہے جنت میں رہے چاہے دنیا میں رہے. اور جو لجا نہیں کرتا ہے وہ سمجھ لے کہ وہ انسان ہے کہ نہیں ہے. بات سمجھے نا؟ جو لجا نہ کرے وہ جان لے کہ وہ ہے کیا، کیونکہ انسان کی فطرت میں لجا ہے. اب وہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. اگر تم لجا پتی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارے اندر انسانیت ہے. لیکن اگر لجا پتی نہیں ہو تو تمہیں خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ تم ہو کیا. ٹھیک ہے نا؟ عزیزان گرامی، خیال کیجئے، انجیر کے پھل کو دیکھنے کے بعد ان کے من میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ لاؤ میں اس کو کھا لوں. آپ دکان کے پاس گئے اور دکاندار تو اپنا پھل سجا رہا تھا، دوسری طرف اس کا رخ تھا. آپ نے آواز لگائی، دکاندار پھل دے. تو دکاندار نے مڑ کر دیکھا تو کہا ٹکا لاؤ. خود تو ٹکا، کہا تو ٹکا. اب جو جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب پھٹی ہوئی تھی. جو اللہ والے ہوتے ہیں نا تو ان کا حال یہی ہوتا ہے کہ خود کے لیے ان کا ہاتھ خالی ہوتا ہے، لیکن دوسروں کو بانٹنے والے بھی ہوتے ہیں، دوسروں کو تقسیم فرمانے والے ہوتے ہیں. خود گھر میں فاقہ ہوتا ہے لیکن غیروں کو کھلانے والے ہوتے ہیں. خدا بجھتے نا. ہاں، تو حال مالک بن دینار کا کچھ ایسے ہی تھا. جیب میں کچھ چھلو نہ ٹکا پیسہ. اب آپ سوچنے لگے کہ یا اللہ کی کری نہ یہ مانوش ٹکا پیسہ نیبے تار پورے انجیر دیبے اور جدی ٹکا پیسہ ہمیں دیبو نہ تو انجیر دیبے نا. اسی سمے من نے کہا کہ اے مالک بن دینار، دنیا کا ہر آدمی تو تم سے بھلوباسا کرتا ہے. کوئی تم سے ٹوپی مانگتا ہے تو کوئی تم سے کپڑا مانگتا ہے، کوئی تم سے جوتا مانگتا ہے کہ تبرک میں دے دو ہم اس کو رکھیں گے. تو ایسا ہے مالک بن دینار، آج اس کو اپنا دونوں جوتا دے دو، یہ خوش ہو جائے گا اور تمہیں انجیر دے دے گا. حضرت مالک بن دینار نے یہ سوچ کے کہ یہ لے لے گا جوتا اور انجیر دے گا مجھ کو، دونوں جوتا اتار کر کے ہاتھ میں لے لیا. پھر آواز دیے اے دکاندار انجیر دے. اب دکاندار نے مڑ کر کے جو دیکھا تو دیکھتا گیا ہاتھ میں جوتا. اب جو ہاتھ میں جوتا دیکھا تو بڑا راگ ہوا، کا دماغ خراب ہو گیا ہے، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ کہنا تمہیں جوتا دیکھاچھے؟ کہا ہمیں دیکھاچھی نائی، ہمیں تمہاں دیتے چاچی اٹا تمہیں نیے نو ہمیں کے انجیر دیے دو. بجھ گیا کہ نہیں بجھ گیا؟ بنگلہ میں کچھ بوجھا کہ نہیں؟ کہ یہ تم لے لو ہمیں انجیر دے دو. گا دماغ خراب ہو گیا ہے، انجیر کیننے آیا اور جوتا دے رہا ہے، اور وہ بھی پھٹا ہوا جوتا جس کا کوئی مول نہیں. جاؤ جاؤ سکالے سکالے ہمار بونی خراب مت کرو. بونی بولتے ہیں نا تم لوگ، کہا ہمار بونی خراب مت کرو، جاؤ جاؤ. ڈانٹ کر کے مالک بن دینار کو بھگا دیا. حضرت مالک بن دینار نے جوتے کو بغل میں دبایا اور آپ دکان سے چلے گئے، یہ کہتے ہوئے کہ اے اللہ، سارا جیون میں نے اپنے نفس کو ایمان کی کھرل پہ کوٹا، پھر بھی یہ مردہ نہیں ہوا. تو اے اللہ، جس جگہ پہ مانوش بستے ہیں بسا کرتے ہیں সেখানে আমি থাকবো না, আমি জঙ্গলের মধ্যে জীবন ব্যতীত করব যত জীবন আছে. یہ کہہ کر کے حضرت مالک بن دینار روتے ہوئے جا رہے ہیں. ادھر اور دکانداروں نے جو اس دکاندار کا عمل دیکھا تو سب آ کر کے اس کو ٹوکنے لگے کہ جا، آج تیرے وہاں اتنی بڑی دولت آئی اور تو نے ٹھکرا دیا، انمول موتی آیا تو نے چینا نہیں، اللہ کی رحمت آئی تو نے پہچانا نہیں، ان کو ذلیل کر کے بھگا دیا. اب جو آ رہا ہے وہی کچھ نہ کچھ کہہ رہا ہے. تو دکاندار نے اپنے ساتھی دکاندار کو پکڑا، کہا کینو تمہیں کیا بولتے ہیں اے متن کو تھا بولچھے. تو
दुकानदार ने कहा, नादान, तुम्हें मालूम नहीं किसको तुमने अभी अभी डांट करके भगाया? कहा, मुझको नहीं मालूम। कहा, वो तो मालिक बिन दीनार थे। हम लोग तो तमन्ना करते हैं कि हमारे घर आ जाएं तो रहमत, हमारी दुकान पे आ जाएं तो बरकत, और तुम्हारे वहां बिन बुलाए आए और तूने उन्हें ठुकरा दिया, उन्हें जलील कर दिया। अब जो उसने मालिक बिन दीनार का नाम सुना ना, तो चिकर चिकर के रोने लगा, चिकर चिकर के रोने लगा कि हाय, मेरी मोहब्बत, मेरी भालोबासा भालो नहीं थी, सच्ची नहीं थी। अगर मेरी भालोबासा सच्ची होती तो मैं अपने महबूब को चीन लेता। मैं तो रोज रात में दिन में उन्हीं की याद में रहता था कि काश के मालिक बिन दीनार मिल जाते तो उनके दामन से वाबस्ता हो जाता, मुरीद हो जाता, मुरीद हो जाता। हाय अफसोस कि वो आए और मैं उन्हें चीन न सका। अजीजाने गिरामी, रोते रोते जमीन पे लौटने लगा। लोग उसको तसल्ली दे रहे हैं, तसल्ली दे रहे हैं, हत्ता कि उसका जो नौकर था गुलाम, वो भी आया तसल्ली देने के लिए। अब जो गुलाम को उसने देखा तो कहा, ए गुलाम, आजादी चाहता है? चाहता है ये गर्दन में जो तुम्हारे पटका लगा हुआ है गुलामी का, वो निकल जाए? तो सुन, इस पर मेरे महबूब की नजर पड़ी है, इस टोकरे को उठा और ढूंढ तलाश कर, अगर हजरत मालिक बिन दीनार मिल जाएं तो उनकी बारगाह में ये तोहफा पेश कर। अगर वो कबूल कर लेंगे तो उसी समय तू आजाद हो जाएगा। गुलाम भी बड़ा खुश हुआ। अब जो गुलाम बहुत खुश हुआ तो कहा, चलो जल्दी से टोकरा सर पे रखा कि कहीं मालिक की नीयत न बदल जाए, और वहां से तेजी के साथ निकला। गली कूचे बाजार में लोगों से जिज्ञासा करता रहा, मालिक बिन दीनार को देखा, मालिक बिन दीनार को देखा। आखिरकार एक आदमी ने बता दिया, हाँ हाँ, अभी अभी मैं उन्हें जंगल में जाते हुए देखा है, मैंने इसी रास्ते से गए। गुलाम भी दौड़ता हुआ उस रास्ते पे चला। कुछ दूर गया तो देखता क्या है कि जैसे कोई मस्त आदमी दीवाना वार चलता है, पैर रखता यहाँ पड़ता वहां है, धूला उड़ता है, इसी तरह से हजरत मालिक बिन दीनार भी चल रहे थे। उस गुलाम ने चीन लिया, दौड़ कर गया और जाके चरणों को थाम लिया। कहा, हुजूर, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूं, मेरा सलाम कबूल कीजिए। हजरत ने जवाब दे दिया। कहा, हुजूर, जीवन में मैं किसी को तोहफा तो नहीं दे सका, लेकिन आज मेरा नसीब है कि मैं आपको तोहफा देने के लाया हूं। मेरे सरकार, ये टोकरा कबूल कर लीजिए। हजरत मालिक बिन दीनार ने पूछा कि तेरे टोकरे में है क्या? तो गुलाम ने कहा, हुजूर, मैंने तो आपके बारे में सुना था कि आप आशिक़ रसूल हैं, सुन्नत रसूल पे अमल करते हैं, शरीयत मोहम्मदी का पालन करते हैं, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई तालीमात पे अमल करते हैं। ये आप क्या बोल रहे हैं? रसूलुल्लाह ने तो कभी किसी तोहफा देने वाले से ये नहीं पूछा कि तेरे तोहफे में है क्या। কেন আপনি জিজ্ঞাসা করছেন? तो हजरत मालिक बिन दीनार ने कहा कि गुलाम, तू सच कहता है, मेरे नबी ने कभी तोहफा देने वाले से नहीं पूछा कि तेरे तोहफे, तोहफा समझते हो ना तुम लोग, हैं? क्या बोलते हैं? उपहार, अंग्रेजी में गिफ्ट कहते हैं, है ना? तो कहा कभी कभी नहीं पूछा। तो कहा, फिर आप क्यों पूछ रहे हैं? कहा, इसलिए पूछ रहा हूं कि जिस नफ्स को मैंने दुनिया में छोड़ा, कहीं ऐसा ना हो कि वो तेरे टोकरे में छुप कर मेरे पास आ गया हो। बता, बुझ रहे हो? तो गुलाम ने कहा, हुजूर, आपका नफ्स ही लेके आया हूं। जिटा तोहफा আছে সেটা আপনার নফস, लेकिन हुजूर, যদি আপনি সেবন করবেন তারপরে আপনার নফস বাড়বে, ঠিক? যদি আপনি খাবেন তারপরে বাড়বে, मत खाइए, सिर्फ कबूल कर लीजिए। आप तो आशिक रसूल हैं, नबी की खुशी चाहते हैं, और मेरे नबी ने फरमाया है कि जो गुलाम को आजाद कराता है वो मेरी आंखों को ठंडक पहुंचाता है। तो ए हजरत मालिक बिन दीनार, खाइए नहीं,
সিফ কই দিজিয়ে কি আমি কবুল করলাম যখন আপনি বলবেন কি আমি কবুল করলাম এটা আমার গোলামের ফান্দা বের হয়ে যাবে আমি আজাদ হয়ে যাব तो सुनो हजरत मालिक बिन दीनार ने कहा सुन तेरी ही तरह मैं भी बेकरार हूं तेरी ही तरह मैं भी बेचैन हूं तू दुनिया में आजादी चाहता है और मैं महशर की आजादी चाहता हूं मैं जब चाहता ये हूं कि जब मैं महशर में पहुंचूं तो मेरे पैरों में मेरे जुर्म की बेड़ियां ना हो मेरे हाथों में मेरी खताओं की हथकड़ियां ना हो बल्कि अपने नफ्स को ईमान की खरल पर कूट कर उसे इतना मुर्दा कर दूं कि जब रब की बारगाह में पहुंचूं तो आजादी के साथ रिसालत नाराए रिसालत फैजाने हुजूर अशरफुल औलिया फैजाने हुजूर ताजुल औलिया नाराए तकबीर सुभान अल्लाह बहुत कद अफलह मन ज़क्का तहकीक के वो फला पा गया जिसने तज़किया नफ्स कर लिया आओ मैं तुम्हें बताता चलूं कि मुजाहिद नफ्स क्या चीज है हजरत बाबा फरीद गंजे शकर का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा सुना है ना जो महबूब इलाही के पीर व मुर्शिद हैं हजरत अखी सिराज आइने हिंद के पीर व मुर्शिद हैं ठीक हजरत अखी सिराज आइने हिंद का नाम तो सुना है ना आप लोगों ने सुनो इनकी मां बड़ी आबिदा जाहिदा मुत्तकिया परहेजगार हजरत बाबा फरीद गंजे शकर को तरबियत दे रही हैं अभी आप छोटे थे अभी आप पे नमाज फर्ज नहीं है छोटे थे मां बहन बेटियां भी सुने ऐसी मां बनो तो कमाल है तो देखो नफ्स का मामला ही बता रहा हूं मां ने क्या कहा कि बेटा यदि तुम्हें नमाज पढ़बेन तो चीनी पाबेन चीनी यही तो नफ्स है ना यही तो नफ्स ख्वाहिश तमन्ना आरजू बाबा फरीद को मिष्टी बहुत पसंद थी मां करती क्या थी कि मुसल्ला जब बिछाती थी जानमाज तो एक पुड़िया रख देती थी नीचे बाबा फरीद जैसे ही सलाम फेरते मुसल्ला पलटते एक पुड़िया मिल जाती बड़े खुश होते एक वक्त की भी नमाज नहीं छोड़ते थे हत्ता के आदी हो गए अब एक मर्तबा आप निकल गए बाहर मैदान में बच्चों के साथ खेलने समय पे आए नहीं नमाज के समय पे लौटकर घर आए नहीं तो मां को बड़ी चिंता हुई अब जब मां को बहुत चिंता हुई तो मां भी मुसल्ला बिछा के अल्लाह की बारगाह में अर्जी लगाने लगी कि अल्लाह ए परवरदिगारा ए रब्बे कायनात मैंने अपने बेटे को तेरी तरफ लगा दिया था लेकिन ए अल्लाह अगर आज वो मुसल्ले के नीचे शकर नहीं पाएगा तो वो तुझसे दूर हो जाएगा ए अल्लाह वो गुमराह हो जाएगा वो पथभ्रष्ट हो जाएगा तो सुनो मेरी बहन बेटियों मां की दुआ मुअल्लक नहीं रहती है मां बाप जो दुआ करते हैं वो मुअल्लक नहीं रहती है जैसे ही मां बाप दुआ करते हैं अल्लाह उसकी दुआ को जरूर कबूल फरमा लेता है ऐ अल्लाह तू कादिर मुतलक है परवरदिगारा लाज रख ले वरना मेरा बेटा पथभ्रष्ट हो जाएगा इधर माँ दुआ कर रही है उधर बाबा फरीद हैं कि अपने साथियों से कह रहे बच्चों चलो आओ नमाज पढ़ो अल्लाह चीनी देगा अल्लाह चीनी देवे चलो नमाज पढ़ो अब सब ने सफ लगाया इमामत बाबा फरीद की है लेकिन जब नमाज मुकम्मल हो गई तो माँ की दुआ का असर देखो कि कल तक तो पुड़िया मिलती थी जो माँ रखती थी लेकिन आज जब मुसल्ला पलटा गया तो पूरी जमीन ही शकर हो गई है पूरी जमीन ही इसलिए आपको गंजे शकर कहा जाता है ठीक
مادر زاد ولی ہے، لیکن مرید نہیں ہوئے تھے، اور نہ جانے کتنے کافروں مشرکوں کو مسلمان کر لیا تھا۔ تو بابا فرید گنج شکر کے زمانے میں حضرت شیخ عمر شہاب الدین سہروردی، جلال الدین تبریزی کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ پنڈوا شریف میں 22 کا عرس ہوتا ہے نا، انہی کے نام کا ہوتا ہے۔ ان کے پیر و مرشد ہیں حضرت شہاب الدین سہروردی۔ اب شہاب الدین سہروردی جب ہندوستان میں آئے تو ان کا بڑا شہرہ تھا۔ فرید الدین گنج شکر نے سوچا کہ چلو انہی سے مرید ہو جاتا ہوں، تو اپنے 5 ساتھیوں کے ساتھ آپ نے سفر کیا، اور جہاں حضرت شہاب الدین سہروردی تھے وہاں گئے مرید ہونے کے لیے۔ اب جو مرید ہونے کے لیے گئے تو وہاں پہ لنگر چل رہا تھا، بیٹھال دیا گیا کھاؤ۔ اب جو بیٹھے کھانا کھانے کے لیے تو ایک بوڑھی عورت خادمہ وہ ہاتھ دھلانے کے لیے آئی۔ جیسے ہی ہاتھ دھلانے کے لیے اس نے پانی ڈالنا شروع کیا، حضرت بابا فرید کی نظر اس بوڑھی عورت کے چہرے پہ پڑ گئی۔ اب نظر ہٹا ہی نہیں رہے، وہ پانی گراتی جا رہی ہے، آپ صرف تکے جا رہے ہیں، وہ پانی گراتی جا رہی ہے، آپ صرف تکے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ لوٹے کا سارا پانی سیس ہو گیا اور تش سے پانی بہنے لگا۔ عزیزو، ساتھی دیکھ کے حیرت زدہ، یا اللہ، بابا فرید نے تو کبھی کسی نامحرم کو دیکھا نہیں، یہ آج اس بوڑھی عورت میں کیا سندرتا نظر آ گئی کہ حضرت فرید الدین نے بغیر پلک جھپکائے اسے دیکھا۔ تو ان ساتھیوں کو تعجب ہوا، اور اس کے بعد جب کھانا سیس ہو گیا تو ساتھیوں نے پوچھا کہ فرید الدین یہ کیا کیا تھا آپ نے تو کبھی کسی عورت کو دیکھا نہیں، آج اتنا غور سے کیوں دیکھ رہے تھے؟ کہا رہے چھوڑیے جانے دیجئے۔ کہا نہیں، بتانا پڑے گا، کچھ راز تو ضرور ہے۔ تو ساتھیوں نے جب کہا کہ کچھ راز تو ضرور ہے، اصرار بہت کیا، تو آپ نے فرمایا اچھا سنو میں بتا دیتا ہوں۔ جب وہ میرے سامنے آئی ہاتھ دھلانے کے لیے تو میری نظر اس کی پیشانی پہ پڑی، تو میں اس کی پیشانی نہیں دیکھ رہا تھا، اس کی تقدیر دیکھ رہا تھا۔ کیا دیکھ رہا تھا؟ اس کا مقدر دیکھ رہا تھا، اس کی تقدیر دیکھ رہا تھا، اور اس کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ یہ جہنمی ہے۔ تو میرے من میں خیال ہوا کہ جس پیر سے میں مرید ہونے کے لیے آیا ہوں، اس کے گھر میں، اس کی خانقاہ میں رہنے والی ایک عورت، اور وہ جہنم میں جائے، یہ مجھ سے دیکھا نہیں جائے گا۔ تو سنو، میں ہاتھ نہیں دھو رہا تھا، اس کے گناہوں کو دھو رہا تھا، اس کے گناہوں کو دھو رہا تھا۔ جب اس کے گناہ دھل گئے، اللہ نے، کاتب تقدیر نے اس کی تقدیر کو بدل دیا۔ مقدر بدلا نہیں جاتا مگر دعا سے بدلا جاتا ہے۔ حدیث شریف بھی سن لو کہ لا يتبدل القدر الا بالدعاء، تقدیر نہیں بدلتی ہے مگر دعا سے بدل جاتی ہے۔ بجھتے شہر، جب اس کا نصیب بدلا تو میں نے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا۔ بولو ایٹا بھالو کاٹ چھلو کہ نہیں؟ بولو ایٹا بھالو چھلو کہ بھالو نہ آئی؟ کوئی جہنمی کو جنتی کوئی بنا دے تو بھالو نا۔ لیکن سنو، جب بڑوں کی بارگاہ میں جاؤ نا تو اپنی بڑائی مت پیش کرو۔ درویش کی بارگاہ میں کوئی سلطان جائے تو اپنے کو سلطان بنا کے لے جائے گا، کچھو پاوے نا، ٹھیک ہے؟ پیالہ لے کے جاؤ اور بھرا ہوا ہو، کچھو پاوے؟ پیالہ سمجھتے ہو کہ نہیں؟ باٹی باٹی، اب باٹی لے کے جاؤ، اب باٹی بھری ہوئی ہو اور پھر تم لینا چاہو تو کی ہوبے؟ لاب کی کھوتی ہوبے نا۔ جدی باٹی میں جل آچھے بھرا ہوا ہے تو اور دے تو کی ہوبے؟ پڑے جاوے نا۔ جو باٹی کے اندر ہے وہ بھی نکل کے باہر آ جائے گا۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو جب بڑوں کی بارگاہ میں جاؤ، بزرگوں کی بارگاہ میں جاؤ، تو چاہے جتنے بڑے ہو، علم والے ہو، عمل والے ہو، تقوی والے ہو، پرہیزگار ہو، دنیا دار ہو، ٹھیک، مالدار ہو، وہاں فقیر بن کے جاؤ، حقیر بن کے جاؤ
تو جب اس طرح جاؤ گے تو تمہاری مراد کو پورا کیا جائے گا، تمہاری مراد کو پورا کیا جائے گا۔ سنو، فرید الدین گنج شکر جیسا عظیم المرتبہ شخص وہ مرشد کی بارگاہ میں گیا تھا مرید ہونے کے لیے، لیکن اس نے اس بوڑھی عورت کی تقدیر دیکھ کر کے ان کی تقدیر کو بدلنے کے لیے دعا کی، اللہ نے تقدیر بدل دی، ٹھیک ہے نا۔ اب جب گئے مرید ہونے کے لیے تو حضرت نے 5 لوگوں کو تو مرید کر لیا۔ جب آئے بابا فرید مرید ہونے کے لیے تو کہا امی تم آگے مرید کربو نا، کیوں؟ کہا ہم تم کو مرید نہیں کر سکتے کیونکہ تمہاری تقدیر میں یہ بیعت نہیں ہے، تمہارے مقدر میں یہ بیعت نہیں ہے، ایٹا آمی کرتے پاربو نا، آمی تم آگے مرید کربو نا۔ حضرت شہاب الدین سہروردی سوچو جوانی میں گئے تھے اور مجاہدہ کرتے 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 حالت یہ ہو گئی کہ آپ بوڑھے ہو گئے، اور ادھر حضرت خواجہ غریب نواز کا شورا ہوا، آپ نے اپنا جانشین قطب الدین بختیار کاکی کو بنایا۔ اور شارٹ میں بتا دوں، قطب الدین بختیار کاکی کے ہاتھوں پہ بادشاہ التتمش مرید ہو گیا۔ اب جب وہ مرید ہو گیا تو حضرت بابا فرید ان سے مرید ہونے کے لیے دلی آئے۔ اب جو دلی پہنچے تو قطب الدین بختیار کاکی تو بڑے رقیق القلب تھے، آپ نے مرید تو کر لیا لیکن فرمایا کہ اے فرید الدین، ابھی اس کی صفائی کی ضرورت ہے، ذرا سوچو، پورا جیون مجاہدے میں گزار دیا تھا، مرشد نہیں تھا، جب مرشد کے پاس آئے تو کیا فرمایا؟ ابھی دل اور صاف کرو، اس کے لیے تمہیں ریاضت کرنی پڑے گی، چلہ کرنا پڑے گا۔ تو حضرت فرید الدین گنج شکر کو چلے خانے میں ڈال کر مرشد نے فراموش کر دیا، چلے پہ چلہ، چلے پہ چلہ۔ کون سے چلہ معلوم ہے؟ گورو کے گوشت کو کھانے والا چلہ نہیں، کچھ چلہ کرتے نا، گورو کا گوشت کھا رہے ہیں خوب جم کے، بھات خوب ڈھیر ڈھیر سب کھا رہے ہیں، پیٹ بھر رہے ہیں، چلے میں پیٹ نہیں بھرا جاتا ہے، وہ کھانا کھایا ہی نہیں جاتا جو زبان کو لذت دے، وہ کھانا چلے میں کھایا جاتا ہے جس سے بس زندگی چل سکے، ہے نا، جس سے صرف جیون چل سکے، اتنا کھانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی تمہارے بنگال میں آئے، سوچو راجہ تھے، بادشاہ تھے، ان کے دسترخوان کا حال کیا رہا ہوگا، لیکن انہوں نے تمہارے بنگال کی مچھلی کا ذکر نہیں کیا۔ بنگال کا ماچھ بھات بہت مشہور نا، 2 چیز بنگال کی بہت مشہور ہے، ایک کیا ہے؟ ماچھ بھات، اور دوسرا کیا ہے؟ پنتا بھات۔ کیا مشہور ہے؟ پنتا بھات، ایک طرف ماچھ بھات، دوسری طرف پنتا بھات۔ اچھا، پنتا بھات کو جانتے ہو آپ کیسے بنتا ہے نا؟ جب تک بھاجا نہ کیا جائے کوئی کھا پائے گا؟ رات میں چاول کو پانی میں ڈال کے چھوڑ دیا جائے اور صبح کو بغیر نمک کے اسے کھایا جائے، جانور بھی نہیں کھا پائے گا، تو بوجھ رہے ہیں نا، جانور بھی نہیں کھا پائے گا۔ لیکن حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی تمہارے بنگال کی مچھلی کا ذکر نہیں کرتے۔ جب ان کی لکھی ہوئی کتاب کو دیکھو گے تو اس کتاب میں بنگال کی غذا کا ذکر کیا، تو کون سی غذا کا؟ ایک بزرگ آئے تھے، انہوں نے جو پنتا بھات کھایا، ان کا نام حضرت عبدالحق رودولوی ہے، رودولی کے رہنے والے تھے، وہ بھی بنگال آئے تھے، تو یہاں کا کھانا دے کے وہ واپس چلے گئے، اودھ کے رہنے والے تھے، وہاں کھانا لذیذ ہوتا تھا، ٹھیک ہے، تو کہا شیر گھاس نہیں کھاتا ہے، واپس چلے گئے۔ کیا کہا؟ شیر گھاس نہیں کھاتا، واپس چلے گئے۔ لیکن حضرت اشرف جہانگیر سمنانی کیا فرماتے سنو، کہ بنگال کی غذا میں سب سے لذیذ غذا پنتا بھات ہے، جس کو کھانے سے اللہ کی معرفت حاصل ہو۔ جن کے دامن سے تم ابھی وابستہ ہوئے، وہ اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں کہ بنگال کی سب سے لذیذ غذا وہ ہے کہ جس کو کھانے سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اب چلے میں اگر
پنتا بھات دیا جائے گا تو اس کو بھاجا نہیں کیا جا سکتا، اس میں مرچا نہیں ڈالا جا سکتا ہے، اس میں ہلد نہیں ڈالی جا سکتی ہے، اس میں کچھ نہیں ڈالا جا سکتا ہے، صرف اور صرف چاول کو اگر کسی کو دیا جائے، بھات کو کھاتے ماربے بولو، بھات کو دیا جائے، جو بھات رات کا بھیگا ہوا ہے اور صبح کو اٹھا کے دے دیا جائے تو تمہارا گورو بھی نہیں کھائے گا۔ جورو کیا کھائے گی، گورو بھی نہیں کھائے گا، ہے نا۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ زبان کی لذت کے لیے نہیں جیتے ہیں، دل کی لذت کے لیے جیتے ہیں، اور دل کو لذت اس وقت ملتی ہے کہ جب انسان اپنے زبان پہ قابو کر لے، اس زبان پہ بولنے میں قابو، کھانے میں قابو، بولنے اور کھانے میں اگر یہ انسان اپنی زبان پہ قابو کر لے تو اس کے دل کو لذت ملنے لگے گی، اللہ کے معرفت کی لذت ملنے لگے گی۔ کوتھا بچے نا بابا، یہ سب ہے میاں بزرگوں کا معاملہ، پتہ نہیں تم سمجھ پاؤ گے کہ نہیں سمجھ پاؤ گے۔ تمہارے سامنے تو بڑی ایران دوران کی لوگ لچھے دار باتیں کر کے چلے جاتے ہیں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ ان بزرگوں کے قریب ہو جاؤ اور ان سے کچھ نصیحت لے لو اور ان کی زندگی کو اختیار کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ سنو، بابا فرید کو چلے خانے میں چھوڑ کر حضرت نے خیال نہیں کیا، کئی چلہ ہو گیا۔ اب غذا بڑی تھوڑی سی ملتی تھی، کھانے کے لیے نہیں جینا ہے، جینے کے لیے کھانا ہے، تو الپو، خانقاہ میں کھانا بیشی نہیں دیا جاتا، الپو دیا جاتا ہے، کم کھاؤ، اتنا کھاؤ کہ بس جی سکو۔ تو کچھ دن میں بابا فرید کا حال یہ ہوا کہ نہ ہاتھ اٹھ رہا ہے نہ پیر اٹھ رہا ہے، جس جگہ بیٹھے ہوئے بالکل جم کے بیٹھ گئے۔ لیکن ان کے اس عمل کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ خواجہ خواجگاں پر الہام ہوا، حضرت خواجہ غریب نواز پہ رب کی طرف سے الہام ہوا کہ میرے بندے فرید الدین کی طرف کوچ کرو۔ تو اجمیر سے سفر فرما کر آپ دلی آئے، اور جب آپ یہاں تشریف لائے تو حضرت خواجہ قطب الدین جن کو تربیت دے رہے تھے، جو آپ کے مریدین تھے، اصحاب تھے، ایک نگاہ ڈالی اور سب کے سب مرتبہ ولایت پہ فائز ہو گئے۔ فرمایا اور کوئی ہو تو بتاؤ۔ تو اس سمے قطب الدین بختیار کاکی کو خیال آیا۔ آج اس زمانے میں بہت سے لوگ پیر صاحب کا ٹیسٹ لیتے ہیں، اب آگے پوچھتے ہیں پیر صاحب اپنی اما کے چلنے، کیا پوچھتے ہیں؟ پیر صاحب اپنی چلنے، یہ بہت بڑی نادانی ہے۔ تمہارا مرشد کس حال میں تمہیں نہیں معلوم، ٹھیک ہے؟ اسے کیا پوچھو تمہیں اما کے چلنے؟ مرشد امتحان لیتا ہے، کبھی تم سے بہت بے تکلفی سے بات کرے گا، کبھی ایسا لگے گا کہ پیر صاحب نے تمہیں چینا ہی نہیں ہے، تو تم سوچو گے یا اللہ پیر صاحب نے چینا کیوں نہیں؟ میں گیا تھا، مجھ سے بات بھی نہیں کی، سلام بھی نہیں کیا، کیا وجہ؟ سنو، کئی چلے یاد نہیں کیا، اللہ نے خواجہ پہ الہام فرمایا، آپ تشریف لائے، پوچھا کوئی ہے؟ اس سمے یاد آیا مرید۔ کون مرید؟ جو سارے مریدوں میں فرید ہے، یکتا ہے، بے مثل ہے۔ کہاں میرا فرید؟ کہاں ہے؟ کہا چلے خانے۔ کہا چلو۔ اب جو اندر گئے تو دیکھتے کیا ہیں کہ بابا فرید نہ اٹھ سکتے ہیں نہ بیٹھ سکتے ہیں، بڑی عجب حالت میں ہے۔ فرید الدین گنج شکر نے جو دیکھا، دو بزرگ آئے تو محتاط اتنا ہو گئے، کہا پیر سے پیر کا پیر ہے تو لہذا پہلے تعظیم پیر کی کرنی چاہیے۔ تو آپ جھک بھی نہ سکے تو اپنی نگاہوں کو جھکایا۔ حضرت قطب صاحب نے فرمایا کہ حضرت کی طرف تعظیم کرو، تو آپ انگلی سے اشارہ کرتے ہیں کہ نہیں میں ایک کو جانتا ہوں۔ یہ اشارہ ایسا تھا کہ حضرت خواجہ خواجگاں رضی اللہ تعالی عنہ پر ایسی کیفیت طاری ہوئی، فرماتے ہیں قطب الدین فرید الدین کو اٹھاؤ۔ اب دونوں نے مل کر انہیں اٹھایا اور پھر فرمایا خواجہ خواجگاں نے کہ اے قطب الدین، جو کچھ میں نے تجھے دیا وہ سب کچھ فرید الدین کو عطا فرما دے۔ قد افلح من زکاہا، تحقیق کہ وہ فلاح پا گیا جس نے تزکیہ نفس کر لیا۔ تو اے عزیزو، آپ سب سے کہنا ہے اپنے نفس کی اصلاح کیجئے، نفس کو قابو میں کیجئے۔ اسی نفس کے بے قابو ہونے کی وجہ سے
ہم ہر برے کام کی طرف چلے جاتے ہیں. کوئی سود لیتا ہے، کوئی قرضے میں چلا جاتا ہے، کوئی سود دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی جھوٹ بولتا ہے، کوئی غیبت کرتا ہے، کوئی برائی کرتا ہے، کوئی چوری کرتا ہے. یہ ساری چیزیں نفس کی وجہ سے ہوتی ہے. تو لہٰذا اے اسلام پور کے مسلمانوں، اسلام پور ہے نا گاؤں کا نام، اتنا اچھا نام تمہارا ہے. تو اسلام کے دائرے میں رہ کر جیون وتیت کرو، اور اسلام کے دائرے میں رہ کر اسی سمے جب جیون وتیت کرو گے جب تم اپنے نفس کو قابو میں کر لو گے، ٹھیک ہے نا. اور نفس میں کو قابو میں کرنے کے لیے کیا چیز ضرورت ہے؟ شریعت کی ضرورت ہے. اللہ اس کے رسول نے جو شریعت دی اس پہ عمل کرو گے نفس قابو میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. تمہارے مزاج کے خلاف کوئی چیز ہوئی تو تم راگ ہوتے ہو، غصہ کرتے ہو. میرے نبی نے کیا فرمایا؟ غصہ نہیں کرنے کا. کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ. آج تو بیٹھا ہوا آدمی کھڑا ہو جاتا ہے غصے میں، ہے نا. اور نبی نے کیا فرمایا؟ کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ. اور بیٹھنے میں بھی غصہ نہیں ختم ہوتا، لیٹ جاؤ. یہاں تو جب راگ ہوتا ہے آدمی تو لیٹا ہوا آدمی لاٹھی لے کے اٹھتا ہے. کہاں سے ہم کامیاب ہوں گے؟ نفس ہمارا ابھرتا ہے. لیکن میرے نبی نے فرمایا کہ اگر لیٹنے سے بھی تمہارا راگ سیس نہیں ہوتا ہے تو فوراً وضو کر لو. کیا کر لو؟ آگ کو کیسے بجھایا جاتا ہے؟ بولو. تو تمہارے من کی جو یہ آگ ہے، جوالا ہے، اس کو بجھانے کے لیے نبی نے کیا فرمایا؟ بولو. راگ ہو تو فوراً وضو کر لو. میرے عزیز، آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم صحیح سے وضو بھی نہیں کر پا رہے ہیں. وضو کرنے کے لیے پھر سیکھنا پڑے گا وضو کیسے کیا جاتا ہے. ہم پورا جیون وتیت کر دیتے ہیں مگر ہم اپنے دین کو نہیں بوجھ پا رہے ہیں. میرے پیارے، کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے تم اشکشت ہو، پڑھے لکھے نہیں ہو، لیکن تمہارا دل پڑھا لکھا ہے. اللہ فرماتا ہے علم الانسان ما لم یعلم. جو چیز انسان نہیں جانتا تھا اللہ نے اس کا علم اسے دے دیا. تو بولو اللہ نے یہ چیلنج کیا ہے تو کوئی جاہل ہوگا؟ کوئی جاہل ہوگا؟ کوئی تم انگوٹھا ٹیک ہونے کے باوجود بھی جاہل نہیں ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ادراک دیا ہے، تمہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، تمہیں ایک دل دیا ہے. دل، ایسا دل دیا ہے مومن کو کہ جس کے لیے رسول پاک فرماتے ہیں کہ قلب المومن عرش اللہ. مومن کا قلب ہی تو عرش الہی ہے. اپنے دل کو صحیح کرو، اور جب تمہارا دل صحیح ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، تو جانتے ہو کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے ایک مرتبہ سوچو، اپنے من سے پوچھو ایٹا کاج ہمیں کوری کی کوری نا، ایٹا کاج ہمیں کوری کی کوری نا. تو تمہارا دل جو ہے وہ شریعت سے واقف ہے. اگر جائز کام ہوگا تو بولے گا کوریے لو، بہت دھیرے سے آواز آئے گی کوریے لو. لیکن اتی شیگر دوسری ایک آواز آئے گی اچھا پورے کربے. کیا پہلی آواز نے کہا ایٹا کوریے لو، تم اگر جیسے ہی کرنے کا ارادہ کرنا چاہو گے دل سے دوسری آواز آئے گی پورے کربن. یہ آواز نفس کی ہے، یہ آواز شیطان کی ہے، نفس کی ہے. بتا بجھ گیا نا. انسان اس کام کرنے سے رہ جاتا ہے جو صحیح کام تھا، اس کو کرنے سے رہ جاتا ہے. اور ایک چیز وہ جو بری ہے تو من بولے گا قربن نہ. من کیا بولے گا؟ اتی شکر بولے کہ قربن نہ. لیکن پھر وہیں پیچھے سے ایک آواز آئے گی الپو شلپو کوریے لینا کی ہو گئے. بات سمجھ رہے ہو نا؟ ناجائز چیز ہے، حرام چیز ہے. دل نے کہا اس کو نہیں کھانا ہے، لیکن نفس نے کہا الپو شلپو کوریے لے مت پن الپو ٹیسٹ کوریے لے کیسا ہوتا ہے.
بجھ رہے ہو کہ نہیں بجھ رہے ہو؟ تو جو لوگ اپنے دل کی دوسری آواز پہ عمل کرتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، وہ پد بھرشٹ ہو جاتے ہیں، لیکن جو دل کی پہلی آواز پہ عمل کرتے ہیں وہ پرہیزگار ہو جاتے ہیں، وہ متقی ہو جاتے ہیں، وہ تقوی شعار ہو جاتے ہیں۔ ایک سمے کبھی کبھی ایسا آتا ہے کہ یہ دل بھی فیصلہ نہیں کر پاتا ہے۔ غور سے سننا میرے بھائی، میں بات ختم کرتا ہوں کہ ایک سمے ایسا آتا ہے کہ یہ من بھی فیصلہ نہیں کر پاتا کہ کوری کی کوری نہ، کوری کی کوری نہ۔ تو جب اس اسمنجس میں تم ہو جاؤ، اسمنجس بولتے ہیں نہیں آپ بولتے ہیں، ہندی کا شبد لی سوال کیا میں نے، اسمنجس نہیں سمجھتے تم لوگ؟ کوری کی کوری نہ، تو اس کو بنگلہ میں کیا بولیں گے؟ کیا؟ ہاں اٹامیوں بولشی، لیکن کیا بولیں گے؟ سندو نہیں بولتے ہیں اس کو، اسمنجس بنگلہ ہی شبد اسمنجس، لیکن وہ سادھو بھاشا ہے، تم لوگ نہیں سمجھ رہے ہو، اسلام پور والے ہے نا۔ اسمنجس ڈھونڈو گے اپنے ڈکشنری میں ملے گا، میں جو بولتا ہوں وہ بنگلہ میں نکلتا ضرور ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اگرچہ تمہارے سماج میں نہیں بولا جاتا، لیکن بنگلہ ڈکشنری ڈھونڈو گے اسمنجس تو نکل آئے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہندی بنگلہ الگ نہیں ہے، کیونکہ اس دیوناگری اسکرپٹ ہے، ہر دیوناگری اسکرپٹ کی مدر ٹنگ جو ہے وہ سنسکرت ہے، اور سنسکرت سے سب نکلی ہوئی زبانیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ الگ نہیں ہو سکتی ہے۔ تو غور سے سنو میرے بھائی، جب من ہلنے ڈلنے لگے، کوری کی کوری نہ، کوری کی کوری نہ، تب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ پھر جاؤ کہاں؟ دنیا دار مفتی صاحب کے پاس مت جانا، ورنہ اور وہ پھنسا دے گا۔ کو تو بجھ گیا نا؟ مفتی صاحب دو طرح کے ہیں، ایک دنیا دار ہے، ایک دیندار ہے۔ جو پرہیزگار ہو، جو متقی مولوی ہو، بہت بڑا علامہ ہے لیکن پرہیزگار نہیں ہے، مت اس سے سوال پوچھو، کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں، کیونکہ وہ نفس والا ہے، وہ نفس والا ہے، تو تم بھی نفس لے کے گئے، وہ بھی نفس والا ہے، تو کہیں نہ کہیں پھنسا دے گا۔ اچھا لا دے 100 টাকা دیں تو ایکটা বলবো এই মতন বলবেন তো কাজ তোমার কাজ হয়ে যাবে, ٹھیک ہے؟ آج کل مفتی صاحب کچھ ایسے بھی تو ہے نا، کسی نے طلاق دے دیا، اب پریشان ہو گئے مفتی صاحب کو، کی گوری نہ مفتی صاحب کیسے، اب تو غلطی ہو گئی، کوئی راستہ نکالیے، 100 টাকা دیں۔ آپ نے اس کو 100 টাকা دے دیا، اچھا غور کیا، اس کے بعد بولتا ہے اچھا دیکھ سن، আমার কাছে তুমি যেটা প্রশ্ন করলেন সেটা বাদ, এই মতন প্রশ্ন করেন। क्या बोलेगा? এই মতন প্রশ্ন করেন, তারপরে আমি জবাব দিব। কথা বুঝ रहे हो कि नहीं बुझ रहे हो? तो वो दुनियादार मौलवी के पास मत जाना, वरना वो अपने लाभ के लिए तुम्हें गुनहगार बना देगा, ठीक है ना? उस मुफ्ती आलिम के पास जाओ, उस मुत्तकी परहेजगार आलिम के पास जाओ जिसका जिक्र कुरान में है। रब फरमा रहा है फसलु अहल जिक्र इन कुंतुम ला तालमून। अल्लाह ये नहीं फरमा फसलु अहल उलमा, क्या फरमाए? फसलु अहल जिक्र इन कुंतुम ला तालमून, कि अहले जिक्र से जाके पूछो अगर तुम नहीं जानते हो। मुत्तकी उलमा के पास जाओ, परहेजगार के पास जाओ, और उनसे जब सवाल करोगे तो वो बिल्कुल शरीयत के मुताबिक आपको जवाब देंगे। आपको अगर तल्ख लगे, कड़वा लगे, तो भी समझना कि ये भालो, ठीक है, तुम्हारे हक में भी हो सकता है, तुम्हारे हक में नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना? तो लिहाजा आप सबसे कहना है कि जो भी काम आप कीजिए, करने से पहले एक बार तो अपने मन से पूछिए, पहली आवाज जो कहे मन तुम्हारा वो कर लो, यही शरीयत होगी। क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा, तहकीक के वो फलाह पा गया जिसने तज़किया नफ्स कर लिया। समय बहुत हो चुका है, मैं चाहता हूं कि हमसे आपसे बड़ी खताएं जाने अनजाने में हो गई हैं, और इस महफिल की बरकत को हासिल कर लें, और जो कुछ भी खता गलतियां हमसे हुई हैं उसे हम अल्लाह के हुजूर पेश करके माफ़ी के तलबगार हो जाएं। इंशाअल्लाह आज जिसने भी सच्चे मन से तौबा कर ली, इंशाअल्लाह पहाड़ के बोझा के बराबर भी अगर गुनाह होंगे तो अल्लाह उसे माफ़ फरमा देगा। तो लिहाजा अपने हाथों को नाभि पे बांधिए और दो जानू बैठ जाइए जैसे नमाज में बैठते हैं। माँ बहन बेटियां भी ऐसे ही कर लें। नमाज़र मोतन सवाए बसे जाओ।
اور میں چلے سینے پہ ہاتھ رکھو، آپ لوگ نابھی پہ ہاتھ رکھو، تھوڑی دیر سوچو اور غور کرو، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور پھر ধ্যান লাগাও کہ আমি বচপন মধ্যে জওয়ানি মধ্যে বুড়াপা মধ্যে কি কিছু ভুল করলাম কি করলাম না, যদি কিছু ভুল ত্রুটি সেটা আল্লাহর কাছে পেশ করে দেন। আল্লাহ গফুর আছে, আল্লাহ রহিম আছে, আমার তোমার সবাইকে গুনাহ আল্লাহ মাফ করে দেবে ইনশাআল্লাহ। বিসমিল্লাহ। پڑھیے جیسے میں پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذرا چکر کے پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ ہی معبود ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ تیری بارگاہ میں سچے دل سے سب چھوٹے بڑے گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں، اور ہم وسیلہ چاہتے ہیں تیرے محبوب سید عالم نور مجسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دیکھیے الپو سمے میں اللہ کریم نے ہم سب پہ فضل فرمایا کہ ہم نے کلمہ پڑھا اور استغفار کیا۔ شامی شریف میں ہے ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 3000 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور 3000 نیکیاں نامہ اعمال میں درج فرما دیتا ہے۔ لہٰذا عزیزو ذاکر بنیے۔ آج دلوں کو سکون نہیں ہے، گھر بہت اچھا بن گیا، اولاد ہو گئی مگر دل کو چین نہیں ہے، بیوی بہت اچھی مل گئی مگر دل کو چین نہیں ہے، ساری سویدھائیں اپلبدھ ہیں لیکن اس کے باوجود دل کو چین نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم دنیا میں لگے ہوئے ہیں لیکن اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے جا رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، میں تم کو بٹھال کر کے گھنٹے بھر ذکر نہیں کرانا چاہتا، ایک آسان راستہ پدھتی دینا چاہتا ہوں، اگر یہ آسان لگے تو اسی طرح کر لینا، انشاءاللہ دل کو سکون مل جائے گا۔ صبح کو اٹھتے ہو، منہ دھلنے کے بجائے وضو کرو۔ وضو کرنے میں کوئی نقصان ہوگا؟ وضو کر لو، ٹھیک ہے۔ گھر میں جب تک بیٹھے ہو ذکر کرتے رہو، ضرورت پہ گھر سے باہر نکل رہے ہو تو راستے میں ہو تو بھی ذکر کرو، دکان پہ آئے ہو تو بھی ذکر کرو، کھیت کھلیان میں تو بھی ذکر کرو۔ جو کچھ بھی کرو گے زبان سے کرو گے نا، ہاتھ پیر سے تو نہیں کرو گے۔ ہاتھ پیر سے کام کاج کرو، زبان سے ذکر کرو۔ کچھ اسویدھا ہوئے، ماں بہن بیٹیاں رننا کر رہی ہیں، ماں بہن بیٹیاں گھر کی صفائی کر رہی ہیں اور کلمہ شریف پڑھتی رہیں، کچھ اسویدھا ہوئے، کام رکے گا؟ نہ تمہارا کام رکے گا نہ ان کا کام رکے گا۔ میرا یقین کہتا ہے کہ اگر ذکر کرتے کرتے کوئی کام کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے سمے میں برکت دے دے گا، اس کی روزی میں برکت دے دے گا، یہ ہمارا یقین ہے۔ بحیثیت مسلمان آپ کو بھی یہ یقین رکھنا چاہیے، ٹھیک؟ ذکر کی کثرت کر ڈالو، اور اتنا کرو اتنا کرو اتنا کرو کہ زبان کا اثر دل قبول کر لے۔ زبان کا اثر دل قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ تم جھوٹ بولتے ہو تمہارا دل بھی جھوٹ بولتا ہے، تم گالی بکتے ہو تمہارا دل بھی گالی بکتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسا زبان پہ ہوگا ویسے ہی دل میں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ غیبت کرتے ہو دل بھی غیبت کرتا ہے، لیکن اگر کلمے کی کثرت کر لو گے تو زبان کا اثر دل قبول کر لے گا، اور جب کر لے گا تو تمہاری زبان تو ٹھہرے گی مگر دل نہیں ٹھہرے گا، پڑھے گا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ذاکر بنو مسلمانوں، اور استغفار کے عادی بنو، توبہ کرنے کے عادی بنو۔ کچھ اسویدھا ہوئے، ابھی آپ لوگوں نے یہ کیا، کوئی پریشانی ہوئی 1-2 منٹ میں کر ڈالا، تو میں اگر آپ کو یہ پرامرش دوں کہ اس کو روزانہ کیا کرو، کرتے پاربین؟ ایکلا کرتے ہوئے، بیوی نہیں، ماں نہیں، بندو نہیں، سماج نہیں، تم ہو تمہارا رب۔ اب چاہے تمہاری کھاٹ ہو، چاہے تمہاری دکان ہو،
چاہے تمہارا کھلیان ہو، جہاں ہو، تھوڑی دیر ایسے ہی بیٹھ کر کے دھیان لگا لو اور اپنے جرم و خطا کی معافی اللہ سے مانگ لو. کوئی اسویدھا ہوگی، لیکن فائدہ کیا ہوگا کہ اگر اس کے آپ عادی بن جاؤ گے تو برائیوں سے رکتے چلے جاؤ گے اور نیکیوں کی طرف آمادہ ہوتے چلے جاؤ گے. ٹھیک ہے، پھر حالت یہ ہوگی کہ ایک دن توبہ نصوحہ تمہیں ضرور حاصل ہو جائے گا. اور میرے نبی فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا انسان ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. تو بولو یہ لابھ کی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے لوگ کرنا پسند کرتے ہیں؟ ہاتھ تلے بول بین سب ہے. ماشاء اللہ، ماں بہن بیٹیاں بھی ایسے ہی کرنا. روزانہ 24 گھنٹے میں سے 2 منٹ اپنے لیے نکالو اور اسی طرح جیسے آج بیٹھے ایسے بیٹھ کر کے سوچو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. پھر دھیان دو کہ آج کے সকালে আমি কি করলাম, দুপুর বেলা আমি কি করলাম, সন্ধ্যাবেলা কি করলাম, রাত্রিবেলা কি করলাম, কি আমি কিছু ভুল করলাম কি করলাম না. যদি কিছু ভুল ত্রুটি সেটা আল্লাহর কাছে পেশ করিয়ে দেন, কি অসুবিধা হবে? اللہ تمہارے نام اعمال سے گناہ کو کاٹ دے گا، نیکیاں تمہارے نام اعمال میں دش فرما دے گا. تو یہ فائدے کی چیز ہے نا، اس کو کرو گے تو انشاءاللہ میرا یقین یہ کہتا ہے کہ اب جب اسے کرتے چلے جاؤ گے تو تمہاری زبان پہ گالی نہیں ہوگی، تمہاری زبان پہ پھر جو ہے اچھا ذکر ہوگا، ہے نا. تمہارا عمل اب خطا کی طرف نہیں ہوگا بلکہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح پہ مسجدیں آباد کرو گے، ماں بہن بیٹیاں گھروں میں مصلی بچھائے گی. ٹھیک ہے، نیکیوں کی طرف تم سبقت لے جاؤ گے. تو یہ کرنا اچھا ہے کہ خراب؟ بولیے. اگر آپ کو یہ چیز اچھی لگتی ہے تو اپنے جیون میں بدلاؤ لائیے اور اپنے اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کیجیے، کیونکہ زیادہ دن زندگی کا نہیں ہے. اس جیون کے بعد موت ہے اور مرنے کے بعد پھر اٹھایا جائے گا. ہم اپنے اعمال کے ساتھ اپنے رب کے حضور حاضر ہوں گے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں آپ سب کو عمل خیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آخر میں چلتے چلتے میں آپ سب کا دھنیواد جناتا ہوں، شکریہ کہتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات نے مل کر کے مخدوم اشرف مشن جو ایک اللہ کے ولی حضور اشرف الاولیاء کے ہاتھوں سے رکھا گیا پنڈوا شریف میں، اور جو دھیرے دھیرے کر کے پروان چڑھ رہا ہے. آج تمہارے بنگال بہار میں کیا اتر پردیش کے بھی مدرسوں میں اتنے بچے نہیں پڑھ رہے ہیں جتنے تمہارے وہاں بنگال میں پنڈوا شریف میں پڑھ رہے ہیں، شکشا حاصل کر رہے ہیں. سوچا بھی نہیں ہوگا کبھی. یہ کرامت ہے حضور اشرف الاولیاء کی، علاء الحق پنڈوی کی، کہ ان کی کرامت سے 700 سالہ دور پلٹا. 700 سال پہلے ایسا ہی حال تھا پنڈوا کا، بنگال کا. اسی لیے اس کو سونار بنگلر کہا جاتا تھا. یہ نہیں تھا کہ تمہارے وہاں بڑا ٹکا پیسہ تھا، بہت سونا تھا اس لیے سونا. علم کا اور ہنر کا سب سے بڑا مرکز ہندوستان میں جو تھا وہ کیا تھا؟ بنگال تھا. جس کو انگریزوں نے جانا تو انگریزوں نے اس کو اپنی راجدھانی بنایا. تمہیں پتا ہے کہ نہیں پتا ہے نا؟ کیونکہ یہاں لوگ شکشت تھے، ودوان تھے، جاہل نہیں تھے. یہاں علم پھیلا ہوا تھا. یہ صدقہ تھا علاء الحق پنڈوی کا. لیکن افسوس ہے کہ دھیرے دھیرے کر کے وہ چراغ جس کی روشنی بہت ہی مدھم ہو گئی تھی، مگر حضور اشرف الاولیاء نے پھر سے اس چراغ کی روشنی کو آلوکت کیا. آج اللہ کا شکر ہے کہ صرف بنگال و بہار ہی نہیں، بہت دور تک سے بچے آپ کے بنگال میں آ رہے ہیں. یہاں کے بچے دوسری جگہ جا رہے تھے، اب دوسری جگہوں کے بچے یہاں آ رہے ہیں الحمدللہ. اس کے علاوہ مخدوم اشرف مشن دھیرے دھیرے کر کے جو اپنے عزائم و مقاصد کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. آپ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے پروردگار. آپ نے پیرانہ پیر میں دیکھا ہوگا کہ چند سالوں میں ایک عمارت ہم نے کھڑی کر دیا ہے. ان فیوچر ہم وہاں کچھ بہتر کرنا چاہتے ہیں. دعا کیجئے کہ اس کا بہتر راستہ نکل آئے، ہے نا، جس سے زیادہ لوگوں کو فائدہ حاصل ہو. ٹھیک ہے بھائی میرے؟ تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم آپ سے کہنا چاہیں گے کہ اس مشن کی ترقی کے لیے ابھی مولانا نے آپ کو بتایا، رضا الکریم نے، کہ اس کا کوئی پرماننٹ ایجنٹ نہیں ہے جو آپ کے گاؤں میں آئے دھان کے سیزن میں اور پاٹ کے سیزن میں اور تم سے کچھ وصول کر کے لے کے جائے. ٹھیک،
کیونکہ کوئی بھی آئے گا تو ہم کو اس کو کرایہ دینا پڑے گا، اس کو بھاڑا دینا پڑے گا، اس کو کھانے پینے کا دینا پڑے گا، پھر اس میں اس کو کمیشن دینا پڑے گا۔ تو تم اگر 100% دو گے تو وہاں پہنچتے پہنچتے معلوم ہے 40% ہو گیا، ہے نا؟ کام کیا بنے گا؟ تو اس کے لیے ایک سسٹم ہے، پلاسٹک کا بینک، پہلے مٹی کا تھا، پلاسٹک کا بینک۔ وہ بینک آپ اپنے گھر رکھیے، دکان پہ رکھیے، اور اس میں کوئی ضروری نہیں کہ آپ کو کتنا کرنا ہے، جو آپ سے بن پڑے آپ کرتے رہیے، مشکل میں، آسانی میں، خوشی میں، غمی میں صدقہ خیرات کرنا، ٹھیک ہے؟ پھر جو سیزنل شرعی احکام کے تحت آپ دیتے ہیں دان، ٹھیک ہے، فطرہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سب بھی اس کے اندر ڈال سکتے ہیں، جمع کر کے رکھیے۔ سال میں ایک مرتبہ ایک جگہ بلایا جائے، کوئی آپ کے دروازے پہ نہیں جائے گا، آپ کو آواز دی جائے گی، آپ آئیے، آپ کے گھر کا کوئی بچہ بھی آئے، لا کے اسے رکھ دے، اسے بھانگا جائے گا، دعا کرنے کے بعد اس میں سے جو نکلے گا آپ کے نام کی رسید کٹ جائے گی، اور پھر وہ پیسہ مخدوم اشرف مشن کو پہنچایا جائے گا۔ اسی پدھتی سے مخدوم اشرف مشن چل رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ طریقہ اچھا ہے؟ آپ کے وہاں اس کو جاری کیا جائے؟ جاری ہے کہ نہیں ہے؟ کیا شکیل، آپ کے گاؤں میں کچھ ہے کہ نہیں ڈبہ؟ تو اس کو آپ لوگ اپنے اپنے گھر پہ رکھیے، اپنی دکان پہ رکھیے، ہے نا؟ ماں بہن بیٹیوں سے کہنا ہے، بلائیں وبائیں دور ہونے کا بہترین ذریعہ صدقہ ہے۔ حدیث شریف ہے کہ الصدقۃ ترد البلا، صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو آپ سے بن پڑے آپ کیجئے، اس میں کوئی پریشر نہیں ہے کہ آپ کو 365 دن میں تمہیں 200 روپیہ دینا ہے کہ 500 روپیہ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ جو من میں آئے اس میں ڈالیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی یہ نیکی رائے گا نہیں جائے گی۔ وہ جو آپ کے بینک سے نکلے گا اتنا خلوص کا ہے کہ وہ کوئی کروڑ پتی لاکھوں بھی دے دے تو وہ بیکار ہے، لیکن آپ کا وہ دیا ہوا پیسہ باکار ہے۔ اسی سے مخدوم اشرف مشن چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو مل کر ملت اسلامیہ میں رہ کر کے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات اور بھی بتا دوں، آج اس زمانے میں لوگ مدرسے مسجد میں دیکھتے نہیں کہ ٹکا پیسہ کس کا ہے، پیسہ جیسے بھی آئے خرچہ کر دو، پیسہ مل گیا، وہ چاہے وہابی کا ہے، چاہے دیوبندی کا ہے، چاہے شیعہ کا ہے، جس کا پیسہ ملے خرچہ کر دو۔ آج 25 سال ہو گیا، مخدوم اشرف مشن وہ ادارہ ہے کہ ہم چیلنج کرتے ہیں ہر اسٹیج پہ کہ ہمیں کسی وہابی دیوبندی بدعقیدہ کا پیسہ نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ جس سے ہمارا دینی جھگڑا ہے اس سے ہم سال میں ایک مرتبہ ٹکا لینے کے لیے اس کے سامنے گردن نہیں جھکائیں گے، ٹھیک ہے؟ ہم غریب سنی مسلمانوں سے مشن چلا کے دکھائیں گے، ٹھیک ہے؟ آج اللہ کا شکر ہے کہ صرف سنی مسلمانوں سے یہ اتنا بڑا کام سب ہو گیا۔ سنو گے تو آپ حیرت کرو گے، 50 بیگھہ زمین پیرانہ پیر میں ہو چکی ہے، عمارت کھڑی ہو چکی ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلا دان تو تمہارے کیا نام ہے اس کا گاؤں؟ ارے نہیں بھائی، بھوانی پور ہے، مولانا چیمہ نے سب سے پہلا دان کیا تھا زمین کا، وہ اتنا مبارک ہوا دان ان کی ماں کا، مولانا مقصود صاحب کی والدہ کا، انہوں نے دان کیا تھا سب سے پہلا چھوٹی سی زمین، ٹھیک ہے؟ اور وہیں سے سلسلہ جو چلا تو الحمدللہ اب آپ سوچئے کہ آج رائے گنج کے پاس دودھنڈا گاؤں میں 10 بیگھے کے قریب زمین ہے جس میں اکثر دان کی، کچھ ہم نے کینا ہے، ٹھیک؟ آن روڈ ہے، ابھی بیچ دیں تو کئی کروڑ کی زمین ہے، بتا بجھ رہے ہیں نا؟ آستھا پہ، یقین پہ مسلمانوں نے دیا، سنی مسلمانوں نے دیا۔ اور آگے بڑھیے تو اسلام پور جیسی جگہ پہ جہاں سینٹی میٹر میں زمین بکتی ہے وہاں بھی 4 کٹھا زمین مخدوم اشرف مشن کی۔ اور آگے بڑھیے تو دارجلنگ میں بھی مخدوم اشرف، یہاں کے مولانا ہیں، ان کے گاؤں کے قریب میں کتنی 4 ایکڑ زمین ہے، 4 ایکڑ زمین جو ہے مخدوم اشرف مشن کی۔ اب آپ سوچئے پورنیہ میں دان کرنے والوں نے کیا، ان کو یقین ہے
کہ ہمارے مرشد نے فرمایا ہے یہ چیز پھیلے گی، آج نہیں تو کل پھیلے گی، ٹھیک ہے؟ تو دھیرے دھیرے کر کے یہ زمینیں تیار ہو رہی ہیں. دعا کیجئے کہ اہل سنت والجماعت کا جو قلعہ مخدوم اشرف مشن کی صورت میں قائم ہو رہا ہے اس کی شاخائیں جگہ جگہ ہوں جس سے زیادہ لوگ فائدہ حاصل کر سکیں. یہ دعا کریں گے بھائی آپ لوگ؟ اور بے نہ بابا آمین کہہ دو بس تو بھی کام بن جائے گا انشاءاللہ تعالی. مومن کا آمین جو ہے وہ پہلے قبول ہوتا ہے، دعا بعد میں قبول ہوتی ہے. কথা বুঝ رہے আমি দোয়া করব আমার দোয়া بعد میں قبول হবে. যদি আপনারা আমিন বলবেন تو آمین پہلے قبول دعا بعد میں قبول. কথাটা বুঝতেছেন না؟ ہاں یہ اللہ کی رحیمی اور کریمی ہے. تو بہرحال میں شکر گزار ہوں کہ جناب شکیل صاحب نے ان کے ساتھیوں نے مل کر مخدوم اشرف مشن کے لیے جلسہ کیا. اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے. ایک اہم بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دان کا سلسلہ چل رہا تھا، آخر آپ کے علاقے سے بھی لوگ کھڑے ہوئے اور رانی کامت میں سوچئے اس زمانے میں 1 بیگھہ زمین خرید کر کے رکھ دی. اب انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ جو ہے فاؤنڈیشن ہوگا، بنیاد رکھی جائے گی. بولیے یہ کام کیا جائے کہ نہ کیا جائے؟ مخدوم اشرف مشن کی ایک شاخہ سب سے پہلے آپ کے وہاں بننے جا رہی ہے، تو اس کو بنائیں کہ نہ بنائیں؟ بولیے بھائی بنانا چاہیے نا. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری روزی میں برکت دے، ہماری روزی میں برکت دے، ہم سب مل کر کے دین کا یہ کام کر ڈالیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو 18 تاریخ کو وہاں پہ بھتی استھاپن ہے، جلسہ ہے. اس میں میں آپ سب کو یہ کہتا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ تعداد میں پہنچیے. آپ اپنی گیدرنگ شو کیجئے کہ ہم کتنے جذباتی ہیں، ہمیں کتنا ضرورت ہے. تو آپ کے پہنچنے پر ہمیں اندازہ ہوگا کہ آپ کتنا چاہتے ہو. ٹھیک ہے نا؟ آپ وہاں زیادہ سے زیادہ پہنچو گے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ کو زیادہ خواہش ہے، اور ورنہ کم پہنچو گے تو ہو سکتا ہے ہم بھی ڈھیلے ہو جائیں گے، بھائی آدمی تو آیا نہیں، اس کا مطلب لوگ نہیں چاہتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اپنی چاہت کی خبر دینے کے لیے کہ نہیں ہمارے علاقے میں مشن کا کام ہونا چاہیے، تو اگر آپ زیادہ سے زیادہ پہنچو گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے اور ہمارے ساتھیوں میں بھی اسپرٹ آئے گی اور وہ بھی چاہیں گے کہ جلدی سے جلدی یہاں کچھ کام ہو جائے. بولی میں آسبین اپنرا ساتھ دیبین انشاءاللہ تعالی. کھڑے ہو جاؤ. صلوات و سلام.